يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وعظيمنا ونورنا وسرورنا وحضورنا وغوثنا وغيثنا وملجأنا ومأوانا وقرة أعيننا وراحة قلوبنا ودافع بلائنا وآلنا وأولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأطهاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأولياء أمته وأمته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا. بے شمار درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہے.
ناظرین محترم، اللہ جل شانہ اس کائنات کا واحد خالق اور واحد مالک ہے، وہی رازق، وہی مدبر، وہی انتظام چلانے والا۔ اس ذات بابرکات نے اپنی صفت رحمت کا اظہار یوں فرمایا ہے کہ جس وقت اس نے آسمانوں کی تخلیق کو مکمل کیا تو عرش پر لکھا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے۔ آسمانوں کو بناتا ہے، خود عرش پہ لکھتا ہے صفتیں دونوں میری ہیں، غضب بھی میں کرتا ہوں، رحمت بھی میں کرتا ہوں، دونوں صفتیں میری ہیں، حد دونوں کی کوئی نہیں ہے، مگر غضب پیچھے رہ گیا، رحمت آگے نکل گئی۔ وہ ذات بہت مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کا اندازہ یوں کیجیے کہ اس نے ساری امتوں پر اپنا کرم فرمایا، مگر جب باری سرکار دو عالم کی امت کی آئی تو یہاں کرم کے انداز نرالے ہو گئے، معاملات بدل گئے۔ یہی کرم کیا کم تھا کہ سرکار کو ہمارے پاس بھیج دیا، ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، اور اب ہمارے جرم اور گناہ جتنے بھی ہو جاتے ہیں ہمیں حضور کی شفاعت کا سہارا دے دیا۔ ہماری نظر سرکار کی طرف لگی رہتی ہے، کیونکہ وہ رب یہ فرماتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ اٹھ گئے میرے سامنے، میں کسی کے گناہوں کی کوئی پرواہ کروں گا نہیں۔ شفاعت کے لیے حضور کو بھیجا، اور مزاج سرکار کا اتنا کریم بنا دیا، اتنے کرم فرمانے والی ذات کہ پھر کائنات ساری کا کرم مل کر بھی مصطفیٰ کے کرم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، اذیت دینے والوں کو بھی معاف فرمایا، گناہگاروں کو معاف فرمایا، قیامت تک آنے والی امت کے گناہگاروں کو شفاعت کی آس دلائی۔ سرکار کے کرم کو دیکھ کر امت اتنی خوش ہوئی کہ بعض لوگ تو اس کرم کے معاملے میں الجھ ہی گئے، اور اس کرم کو یہاں تک سمجھا کہ یوں لگتا ہے اللہ نے کسی کو عذاب دینا ہی نہیں، محمد کی شفاعت سب کو چھڑا دے گی۔ یہاں تک امیدیں لگ گئی، اور یہ امیدیں لگی ہیں دیکھ کر حضور کے کرم نوازیوں، دیکھ کر حضور کی مہربانیوں کو، امتوں کو یہ امیدیں لگ گئی۔ اب اگر عقیدہ یوں ہو، اس جملے کو ذرا نظر رکھیے گا اس پر، عقیدہ یوں ہو کہ اس ساری کائنات کے کرم کو اکٹھا کیا جائے اور حضور کے کرم کے سامنے رکھا جائے۔ سرکار کتنے کریم ہیں، ساری کائنات کا کرم ایک قطرہ بنے گا اور مصطفیٰ کا کرم 7 سمندروں کے برابر۔ یہ کرم ہے حضور کا کہ کائنات ساری کا کرم مل کر ایک قطرہ، اور مصطفیٰ کریم کا کرم 7 سمندر، یہ حضور کا کرم ہے۔ اور جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے کرم کو جب رب کے کرم کے سامنے رکھا جائے تو مصطفیٰ کی ساری کریمی کے باوجود حضور کے کرم کو رب کے کرم سے یہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ حضور کا کرم ایک قطرہ اور رب کا کرم 7 سمندر۔ رب کے کرم کے سامنے سرکار کے کرم کا مرتبہ ایک قطرہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس ذات کا کرم حد سے باہر ہے، اس کی حد کوئی نہیں۔ مخلوق
خدا کی کوئی صفت کہیں پر رک اس لیے محدود کا موازنہ لامحدود کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا. اتنا ماننا پڑے گا کہ حضور کائنات میں سب سے بڑھ کر کریم ہے اور حضور کا رنگ مصطفیٰ سے بھی بڑھ کر کریم ہے. شان عظمت مصطفیٰ نعرہ حیدری. اس کریم ذات کے کرم کے سامنے کئی مشکل مرحلے بھی آئے ہیں. سرکار کی اس کریمی کے سامنے کئی ایسے مرحلے بھی آئے ہیں جہاں کرم کا معاملہ ایک الگ انداز اختیار کرتا گیا. اپنے دم تھی کہ جہاں تو کرم کرنا ممکن ہی نہیں ہے. حضور کے کرم کے سامنے ایسے معاملے بھی آئے کہ کرم کرنا وہاں ممکن نہ تھا مگر وہاں بھی سرکار کی کریمی جلوہ گر ہوتی ہے. یہ جو بات میں نے رکھ دی ہے آپ کے سامنے، اب اس کو ایک طرف رکھ لیں، کہیں اخیر میں جا کے ہم اس کی طرف پلٹ جائیں گے. آج 18 رمضان ہے، کل 19 اور پرسوں 20 اور 20 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے جس میں سرکار دو عالم کے ہاتھوں پر اللہ نے مکہ مکرمہ کی فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا مکہ مکرمہ کی فتح عطا فرمائی تھی تو کیفیت ذرا بدل سی جاتی ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں سرکار کی ولادت ہوئی، جس کی گلیوں میں حضور نے اپنا بچپن گزارا، جس کے محلوں میں سرکار چلا پھرا کرتے تھے، جس کی گلی کے ایک ایک ذرے میں حضور کے قدموں کے بوسے لیے ہوئے ہیں، جس کی گلیوں میں پڑے ہوئے پتھروں میں مصطفیٰ پر سلامیں پڑی ہوئی ہیں. جوانی حضور کی یہاں گزری. جوانی کے بعد سرکار جب 40 سال کی عمر سے آگے گزرتے ہیں، نبوت کا آغاز ہوتا ہے. ظاہری طور پر جبریل کی آمد جب ہوتی ہے اور اب آپ کی اس نبوت کا آغاز ہوتا ہے، وہ زندگی بھی سرکار کی اسی مکہ شہر کی گلیوں میں ہے. 53 سال کی عمر سرکار کی یہاں ہے اور یہاں کے ظالم لوگ اب ظلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حضور کو یہاں رہنے نہیں دے رہے. جس شہر میں سرکار کبھی عبد المطلب کے پوتے کی حیثیت سے شہزادے کے طور پر چلتے تھے کہ دنیا مانتی تھی عرب کے سارے قبیلوں کے سرداروں کا سردار عبد المطلب، جس کی چار پائی پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، محمد وہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے. یہ شہزادہ ہے جسے سارے لوگ کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے. وہ سرکار دو عالم اسی مکہ کی گلیوں میں یہاں تک ہیں کہ لوگ ان کو اذیت دیتے ہیں. کبھی بوجھڑی لا کے گردن پہ رکھ دیتے ہیں، کبھی آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کانٹے بچھا دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ مصطفیٰ کا رب نہیں چاہتا کہ محمد مکے میں رہیں. اجازت دیتا ہے یہاں سے چلے جاؤ ہجرت کر کے، یہ لوگ ابھی تمہارا مرتبہ جاننے والے نہیں. حضور کو مکے والوں نے نہیں رہنے دیا، مگر یہ معاملہ صرف سرکار کے ساتھ تو نہیں ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، آقا مدینے تشریف لے آئے. کیا اکیلے آئے؟ مکہ چھوڑ کر حضور جب آئے ہیں تو حضور کے صحابہ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا. مکہ کی یاد ستاتی تھی مدینے میں آئے. گاؤں، وطن، شہر جہاں کوئی پیدا ہو، جہاں کوئی رہے اور پھر یہ لگ جائے کہ اب پلٹ کے شاید کبھی یہاں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس کی یاد بڑا ستاتی ہے. اپنے وطن کی محبت بڑی کمال شے ہے. کسی فارسی شاعر نے کمال کہا تھا، حب وطن از ملک سلیما خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر. یوسف کے بے مثل بادشاہی میں قد میں گفت گدا بود لیکن خوشتر. وہ کہتا ہے وطن کی محبت،
سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. کسی کو سلیمان کی سلطنت عطا کر دی جائے اس سے بھی زیادہ عزیز اپنا وطن ہوتا ہے. وطن کا جو کانٹا ہوتا ہے پردیس کے پھولوں سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یوسف کے مصر بادشاہی میں کر، جب یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ تھے، میں گفت تدابود کنعان پوش کر وہاں فرمایا کرتے تھے میں کنعان کی گلیوں میں فقیر بن کر پھرتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. کنعان کی گلیوں کی فقیری مصر کی بادشاہی سے بھی زیادہ اچھی لگتی تھی، کیونکہ وطن کنعان تھا. اپنا وطن، اس کی محبت سرکار دو عالم کے دل میں بھی تھی، صحابہ کے دلوں میں بھی تھی. یہاں تک کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، بلال بھی بیمار ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی بیمار ہو گئے. جدائی ایسی تھی مکے کی کہ اسے چھوڑ کر جو دل میں جدائی تھی بیمار تھے. سرکار کو پتا چلا کہ صحابہ بیمار ہو رہے ہیں. اب یوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وبا سے پھیلی ہوئی تھی. اس وبا کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی تھی وہ مکہ کی یاد تھی، جدائی تھی جو ستا رہی. اس کے اوپر سرکار نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. پروردگارا ہمیں مدینے کی بھی ایسی محبت عطا فرما جیسی مکے کی محبت تھی، بلکہ مکے سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت عطا فرما. یہ اس لیے دعا کرنی پڑی کہ مکے کی یاد ان کو ستا رہی ہے، مکے کی جدائی ان کو تنگ کر رہی ہے. ان کے دلوں میں مدینے کی محبت اگر سما جائے گی تو مکہ کی یاد ذرا کم ہو جائے گی، بیمار ہونا چھوڑ. وہ مکہ شہر جہاں سے نکالا گیا، اس مکہ مکرمہ میں پلٹ کے آئے ہیں سرکار دو عالم 8 سال کے بعد، جسے فتح کر کے فاتح کی حیثیت سے اسے کہتے ہیں فتح مکہ. اس شہر میں جہاں سے نکالا گیا تھا پلٹ کے فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں. آج ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں. گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یہ جو مکہ کی فتح ہوئی ہے اس کے پیچھے ہوا کیا تھا؟ حدیبیہ کے مقام پر جب سرکار دو عالم تشریف لے گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور مکے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکے نہیں آنے دیں گے، پلٹ جائیں. وہاں پر صحابہ کرام بیٹھے تھے. حدیبیہ میں 1500 تعداد تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا تھا. مکے والوں نے عثمان غنی کو نظر بند کر لیا، افواہ پھیلا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے. سرکار دو عالم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. پروردگار نے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا. یہاں پر پھر کافر آئے، آمنا سامنا ہوا، بیٹھے تو معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے میں یہ طے پا گیا 10 سال تک مکے اور مدینے والے دونوں فریقوں میں لڑائی نہیں ہوگی. اب ہم نہیں لڑا کریں گے، صلح کر لیتے ہیں. اس بات پر صلح کر لیتے ہیں کہ اب 10 سال تک لڑائی نہیں. بہت اچھی شرط تھی، مگر اس کے ساتھ کچھ شرطیں نازک تھیں. ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکے والوں کا کوئی شخص دوڑ کے مدینے چلے جائے گا تو مدینے والے اس کے پابند ہوں گے کہ اسے واپس مکے والوں کے پاس لوٹائیں. لیکن اگر مدینے والوں کا کوئی شخص دوڑ کر مکے آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے. ان کا کوئی آ جائے تو ہم پابند ہیں واپس بھیجنے. ہمارا مدینے والوں کا کوئی مکے جائے تو وہ واپس نہیں لوٹائیں گے. یہ شرط ظاہر ہے مسلمانوں کے حق میں تو نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شرط کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، اور حضور کے سامنے جا کر آپ نے عرض کر دیا تھا، یا رسول اللہ کیا ہم حاکمان نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کی باتیں مانیں، ان کی شرطیں مانیں؟ بعد میں ساری زندگی عمر کہتے ہیں میں اس ایک جرت جو میں نے کر بیٹھا تھا اس کے کفارے کے طور پہ نفل پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، کہیں میری خطا معاف ہو جائے. میں مصطفیٰ کے آگے کیوں بولا تھا؟ جرت کر تو میں نے یہ کہا. لیکن شرط تو تھی ہمارے خلاف، مگر جہاں نظر مصطفیٰ کی تھی عمر کی تو نہیں تھی. جو سرکار دیکھ رہے تھے وہ عمر تو نہیں دیکھ رہے تھے. شرطیں ہو رہی تھی، لکھی گئی.
حضرت علی نے معاہدہ لکھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، مقابلے میں سامنے کفار کا نمائندہ جو بیٹھا ہوا تھا سہیل، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو چکا ہوا تھا، زنجیریں توڑوا کے کسی طرح سے مکہ سے اپنا چھڑوا کے بھاگا، حدیبیہ پہنچا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے انہیں باندھا ہوا ہے، مجھ پہ ظلم ڈالتے ہیں، حضور مجھے اپنے ساتھ مدینے لے جائیں، مدینے لے جائیں۔ سہیل نے بیٹے کی طرف دیکھا، یہ آ کے حضور کے پاس کھڑا ہو گیا، سہیل کہنے لگا اسے واپس کریں، یہ ہمارا مکے سے آیا ہے، اسے واپس کریں، اس لیے کہ ہماری شرط طے ہوئی ہے، مکے سے دوڑ کر اگر کوئی آئے گا مدینے والوں کے پاس تو آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا سہیل ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے، معاہدہ لکھا ہے مگر اس پر ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ سہیل کہنے لگا اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو میں صبح ہی نہیں کرنے کو تیار، ختم معاہدہ، کوئی معاہدہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہم تیری یہ شرط مان لیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں ابو جندل کو، ابو جندل چلا جا واپس۔ یہ بات جب حضور نے کی تو صحابہ تڑپ گئے تھے، جو حال ابو جندل کا تھا، ابو جندل کو یہاں کھڑے دیکھ کر سہیل نے کانٹوں والی ایک لاٹھی پکڑی، وہ جو ٹہنی کسی درخت کی، کیکر کے کانٹے جس کے اوپر اگے ہوئے تھے، کیکر کی ٹہنی تھی، اس نے وہ ٹہنی پکڑی اور بے دریغ ابو جندل اپنے جوان بیٹے کے منہ پر مارنی شروع کر دی، لہو لہان منہ مصطفیٰ کے سامنے کر دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے جو ظالم ہمارے سامنے کانٹوں والی ٹہنی سے بیٹے کو مارتا ہے، پیچھے کیا کرتا ہوگا۔ کہتے لگے حضور ہم اسے واپس نہیں کر سکتے، اسے واپس نہ ملے۔ ابو جندل چلائے حضور مجھے لے کے جائیں گے، مجھ پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو جندل صبر کر، ان کے ساتھ اللہ سے اجر کی توقع امید رکھ اور صبر کر، واپس چلا جائے۔ اس لیے کہ حضور اس معاہدے کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ وہ معاہدہ جس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، مصطفیٰ کو جاؤ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نقطہ ذرا دیکھیے گا، 2 سال گزرے ہیں بعد میں، لیکن ان 2 سال سے پہلے ذرا تھوڑا سا دیکھیں، ایک شرط اور رکھی گئی اس معاہدے میں۔ شرط یہ رکھی گئی کہ یہ جو ہمارا معاہدہ ہے ارد گرد کے قبیلوں کا جس کے ساتھ جی چاہے وہ مل سکتے ہیں، جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ بیٹھ کر اپنا حلف اٹھانا چاہے، دوست بننا چاہے، حلیف بن جائے۔ بنو بکر قبیلہ تھا، انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھ ہیں۔ بنو خزاعہ دوسرا قبیلہ تھا، انہوں نے کہا ہم محمد کے ساتھ ہیں۔ قبیلے والے مسلمان ابھی نہیں تھے، مگر انہوں نے حضور کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کسی وقت میں اس قبیلے کے بزرگوں نے عبد المطلب کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہاتھ سے ہاتھ ملایا تھا، اور جناب عبد المطلب نے کہا تھا مر جائیں گے لیکن آپ کی دوستی کو چھوڑیں گے نہیں، آخری وقت تک دوستی نبھائیں گے۔ اب تو میں معاہدہ پہلے بھی ہوا تھا، بنو خزاعہ والے آج پھر آئے اور کہنے لگے حضور یہ دیکھیں ہمارے پاس تحریر آپ کے دادا کی لکھی ہوئی، ہمارے بزرگوں نے سنبھالی ہوئی ہے، آپ کے دادا نے ہمارے ساتھ دوستی کا حلف باندھا تھا، ہم آج اسی حلف پہ قائم ہیں اور اسی سلسلے میں آپ کے ساتھ بھی ہم حلف کرتے ہیں، ہمارا یارانہ آپ کے ساتھ، مرنا جینا آپ کے ساتھ، دوستی آپ کے ساتھ، جو آپ کا دشمن ہمارا دشمن، جو آپ کا دوست وہ ہمارا دوست۔ بنو خزاعہ نے یہ دوستی کر چلے گئے۔ 2 سال گزر گئے تقریباً۔ مکے والوں کو دل میں بڑا چبھتا تھا، ان کی جرت دیکھو، یہ جا کے محمد کے ساتھ مل گئے۔ چلو پہلے کا معاملہ اور تھا، عبد المطلب تو سارے عرب کے سامنے تھے، محمد تو آپ ایک دین ہی دوسرا لے کے بیٹھا، یہ کیسے محمد کے ساتھ ہی بن گئے جا کے؟ ان کی جرت اندر، مگر پابند تھے 10 سال تک لڑائی نہیں کرنی۔ اگر بنو خزاعہ کو بھی چھیڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے محمد کو چھیڑا، کیونکہ یہ تو آپ ان کے ساتھ یارانہ دوستی ہے، حلف ہے، حلیف ہے۔ بنو بکر قبیلہ جس نے قریش کے ساتھ اپنی دوستی باندھی تھی، ایک رات رہ نہ سکے،
اور حملہ کر دیا بنو خزاعہ۔ جب وہ حملہ کرنے گئے رات کے وقت آئے ان کے پاس، قریش مکہ کے پاس کہنے لگے ہمارا ارادہ ہے بنو خزاعہ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں، تھوڑی مدد دیں ہمیں کچھ گھوڑے چاہیے، کچھ اسلحہ چاہیے۔ انہوں نے کہا جتنا مرضی۔ کچھ بندوں نے کہا صرف اسلحہ اور گھوڑے نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے، محمد کون سا دیکھ رہا، رات کا وقت ہے حملہ کریں گے، غصہ ہمیں بھی پڑا ہے، انہوں نے ہمیں چھوڑ کر محمد کی دوستی کو اپنایا ہے، ان کو مارے رات کے وقت میں۔ اور اب بنو خزاعہ اس 2 سال کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ راتوں کو کچھ سوئے ہوں گے، کچھ نماز میں مصروف ہوں گے، انہوں نے حملہ کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، قتل و غارت کا بازار۔ بندے کچھ دوڑ کے خانہ کعبہ کی پناہ لینے کے لیے گئے، انہوں نے کعبے کے اندر جا کے ان کو قتل کر دیا۔ 22 بندے ایک رات میں بنو خزاعہ کے انہوں نے مار دیے، بنو بکر۔ اب جب یہ واقعہ ہوا، عمر بن سالم اس قبیلے کا ایک بڑا معتبر بندہ 40 بندوں کو ساتھ لے کر چلا مدینے کی طرف۔ اس نے کہا میں جا کے سرکار کو بتاتا ہوں کہ قریش نے معاہدہ توڑا ہے، انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا، بنو بکر نے ہمیں مارا، قریش کے ساتھ مل کر مارا، ہم لوگ یہاں مر رہے ہیں، ہم حضور کو جا کے اس کی اطلاع دیں۔ عمر بن سالم جب چلا ہے مکے سے 40 لوگوں کو ساتھ، بار بار اسے آنسو آ رہے تھے دیکھ کر اپنے بچوں کی حالت، اپنے گھروں کی حالت، اور ان 22 بندوں کی جن کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، وہ حالت دیکھ کر رو رہا تھا، غم زدہ تھا۔ کسی کا اپنا مرے دکھ تبھی ہوتا ہے، یہ عجب مسئلہ ہے، کہیں کوئی مرے نہ دکھ نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے بچے جو فلسطین میں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں دیکھ کر چیخ نکلتی ہے، مگر ہم جلدی سے تصویریں غائب کر کے آگے گزر جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں ہمارا تو نہیں تھا، یہ تو ان کا ہے، ان کا ہے۔ قیامت گزر رہی ہے وہاں پر اور ہم اب نڈر ہو گئے، اب ہم اپنی خوشیوں میں، زندگیوں میں کیا ہم کچھ نہیں سکتے، کیا کریں؟ چونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر وہ شخص جو اپنے سارے گھر کو اجاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے بچے کے کھلونے دے کے ایک کھٹر کے اوپر بیٹھا رو رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے اس کھٹر کے نیچے مرے ہوئے پڑے ہیں، اس کا دکھ کون سمجھے، اس کی تکلیف کو کون سمجھے؟ ہمیں تو یہ بات پرانی ہو گئی، اب اس کا احساس نہیں ہے۔ عمر بن سالم کے گھر میں چونکہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے گھروں کی حالت بگڑ گئی ہے، وہ رو رہا ہے آنسوؤں سے بھرے ہوئے، اب دکھ کے عالم میں وہاں سے چلتے ہوئے کچھ شعر پڑھ رہا ہے۔ یا رب انی ناشد محمدا حلفا ابینا و ابی القتلدا کننا والدا و کنتا ولدا۔ شعر پڑھتا جا رہا ہے، یا رسول یا اللہ، میں محمد کو وہ معاہدہ یاد کرانا چاہتا ہوں جو محمد کے آباد اور ہمارے دادا کے درمیان ہوا، وہ معاہدہ میں مجھے یاد دلانا چاہتا ہوں۔ پھر کہا کننا والدا و کنتا ولدا، محمد تو حاجت ہے وہاں سے مکے سے چلا حضور مدینے میں، محمد ہم تمہارے باپ تھے، تم ہمارے فرزند تھے۔ یہ جملہ عجیب ہے، یہ کیسے کہا اس نے؟ کیونکہ حضور کے چوتھی پانچویں پشت پر 2 دادوں کی شادیاں اس قبیلے کے اندر ہوئی، ان کی حضور کی 2 دادیاں اس قبیلے کی تھی۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے فرزند ہیں، اور آپ اس فرزندی کا وہ کہتے، یہاں سے وہ کہتا ہے کننا والدا و کنتا ولدا ثم اسلمنا فلم نمت یدا۔ حضور آپ ہمارے فرزند ہیں، اس سے آگے کی بات یہ ہے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے آپ کی بیعت حال پیچھے نہیں ہٹایا۔ فرض رسول اللہ نصرا علینا، حضور ہماری مدد کریں، یا رسول
جانتے ہیں اگر کوئی آپ کی توہین کرے گا آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا. ان سیما خصمن وجہہ تربنا، اگر آپ کی کوئی توہین کرے بتانا یہ چاہتے تھے ہم آپ کے دوست ہیں، انہوں نے ہم پر ظلم کیا، توہین آپ کی ہوئی ہے. یا رسول اللہ اپنا لشکر لے کے آئے اور جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے. حضور فی فیلتن کا پہلے یادری مرتبہ لشکر ایسا ہونا چاہیے کہ کھاتے ماتا سمندر ہو. یہ اندازہ کرے اس کی کیفیت غصہ 4 بندے لے کے نہیں، لشکر ایسا ہو کھاتے ماتا سمندر ہو. اتنا قریش اخرفو کل موعدہ، حضور ان قریشیوں نے آپ کا معاہدہ توڑ دیا ہے. وَاتَّخَذُوا مِيثَاقَكَ الْمُعْتَدَى، انہوں نے آپ کے وعدے کو پیچھے پھینک دیا. ہم بیعتونا بالوکیل حجتنا، ہم رات کو اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں. فَقَتَّلُونَا رُكَعًا وَسُجَدًا، ہم میں سے کوئی نماز میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، انہوں نے لاشیں بچھا دی ہے. مصطفیٰ آئے، لشکر لے کے آئے، ہمیں بدلنا چاہیے ان پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دکھ سے بڑا ہوا، غصے سے بڑا ہوا. ہمیں انہوں نے یہاں مارا ہے، دہائی دی. تہجد کا وقت تھا، مدینے میں حضور کی آنکھ کھلی، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، وضو خانے میں گئے جہاں وضو کرنا تھا. قافلہ کہاں سے چلا ہے؟ مکے سے. راستے میں اس نے شعر پڑھے، حضور اپنے گھر میں ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر میں وضو خانے میں ام المومنین میمونہ کی آنکھ کھل گئی، وہ بھی جاگ رہی ہیں. وضو کرتے ہوئے حضور نے فرمایا لبیک 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 نصیرتا نصیرتا نصیرتا. ام المومنین نے دیکھا وضو خانے میں سرکار کیا فرما رہے ہیں. آگے بڑھی، حضور وضو کر کے باہر تشریف لائے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ حل کان معاک احد، کیا آپ کے ساتھ کوئی تھا؟ ایسے لگتا تھا کام نہ کر تو کلے میں انسان، ایسے لگتا تھا جیسے آپ کسی انسان سے بات کر رہے تھے. کیا آپ کے ساتھ کوئی تھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں راجل بنی کعب، وہ بنی کعب کا فریادی فریادے کر کے مجھے آوازیں دے رہا تھا، میں نے اسے کٹے کہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہاں سے؟ وہ مکہ سے چلا ہے، حضور مدینے میں ہیں، پکار کا جواب دے رہے ہیں. تو پھر احمد رضا اگر کہے دور و نزدیک سے سننے والے ہوگا، دور و نزدیک سے سننے والے ہوگا، کھانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ کیا ہے؟ کہاں سے کوئی پکار رہا ہے اور مصطفیٰ جواب دے رہے ہیں لبیک میں موجود ہوں، تیری مدد ہوگی. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 3 دن کے بعد وہ قافلہ مدینے پہنچا. فجر کی نماز ختم ہوئی، ایک فریادی اٹھ کے کھڑا ہوا اور وہی شعر پڑھ رہا تھا یا رب انی ناشد محمدا ارفع بینا وابی الحقنا. وہ جو مکے سے چلتے ہوئے پڑے تھے حضور کے سامنے آ کر پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار نے فرمایا تیری مدد ہوگی عمر، تیری مدد ہوگی. صحابہ کو حکم دیا کانو کان کسی کو خبر نہ ہو، مکے والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تیاری کرو، ہم نے مکے پر حملہ کرنا ہے. تیاری جہاد ہوگا. مگر قریش کو پتا اس طرح سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ارد گرد کے قبائل میں بھی یہ پیغام ہے
کچھ کو پتا ہے، کچھ کو یہ بھی پتا نہیں جہاد کرنا کہاں ہے، یہ بھی مگر جہاد کے لیے تیار ہے. اور پھر 10,000 صحابہ کا لشکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور جا رہے ہیں مکے پر. 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ. اور لشکر کا عالم یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ سرکار نے دستے بنائے ہوئے ہیں اور دستوں کے اوپر کمانڈر مقرر کیے ہوئے ہیں. کسی کو 2 جڈے، کسی کو 3 جڈے، کسی کا لشکر 1000 ہے، کسی کا لشکر 500. تعداد سب سے آگے ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنایا ہوا، دائیں طرف کے دستے پر خالد بن ولید کو کھڑا کیا ہوا، بائیں طرف کے دستے پر زبیر بن عوام کو مقرر کیا ہوا، پیچھے صحابہ، اور درمیان میں یوں سمجھ لیں کہ آگے کوئی 4-5 ہزار فوجی سپاہی صحابی آگے ہے، کچھ ہزاروں کے حساب سے پیچھے ہیں، اور درمیان میں دستہ وہ ہے جس میں مصطفیٰ خود موجود ہے. سرکار اونٹنی پر کسوہ پر سوار ہیں اور حضور کے گرد 1000 نوجوان لوہے کی زرہیں پہنے ہوئے، اتنا کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھی، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا. گھیرا ہوا ہے، سرکار دو عالم اس شام سے جا رہے ہیں. آگے بھی فوجی سپاہی صحابی جانسار، پیچھے بھی ہزاروں کی کتاریں، اور اس طرح سے لشکر گزر رہا ہے. اس شام سے شان آج ظاہر ہوئی، اور کئی صدیاں پہلے رب مصطفیٰ کی یہ شان تو ریت میں لکھ چکا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ. یہ میرے پاس توریت ہے اس وقت. توریت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اس میں لکھا and Enosh also the 7th generation from Adam. آدم کی نسل میں 7واں بیٹا انوش. prophesied of these، اس نے بھی یہ پیشین گوئی کی تھی. اس نے یہ کہا تھا behold، دیکھو، کس نے کہا؟ آدم کے 7ویں بیٹے نے. یہ بات اب توریت سے بھی پہلے کی ہو گئی. توریت تو آئی حضرت موسیٰ پر، لکھا اس میں، مگر بات کرنے والا جو کر رہا ہے وہ آدم کا 7واں بیٹا انوش پیچھے کھڑا ہے. اسے بھی یہاں فرمایا جا رہا ہے and Enosh also the 7th generation from Adam prophesied of these saying، اس نے کہا تھا behold، دیکھو لوگو دیکھو، the Lord came with 10,000 of his saints. ساری دنیا کا آقا 10,000 کے لشکر میں تشریف لا رہا ہے. کب آ رہا ہے آقا، کب آ رہا ہے؟ اور کتنی صدیاں پہلے آدم کا 7واں بیٹا محمد کے لشکر کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ ساری دنیا کا آقا the Lord. انجیل میں یہ جملہ لکھا ہے. انجیل میں حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کیا داؤد افضل ہیں کہ محمد؟ حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا کیا داؤد افضل ہیں کہ محمد؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا یہ سوال کیسے کر دیا؟ ارے نادانو، داؤد تو وہ ہے جو محمد کو آقا کہہ کر بات کرتا ہے. آقا کہہ کر بات کرتا ہے تو اس کی بات کر رہے ہو. یہاں آدم کا 7واں بیٹا کہتا ہے the Lord came with 10,000 of his saints. ساری دنیا کا آقا اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ آیا to execute judgment upon all، سب کا فیصلہ کرنے کے لیے، and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds. برے لوگوں کو ان کے برے کرتوت بتانے کے لیے 10,000 کے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہا ہے. تو ریت میں لکھا لشکر شان و شوکت سے آیا. اتنی شان سے لشکر آیا کہ جن لوگوں نے رستے میں مقابلہ کرنا تھا جرأت نہ کر سکے. پتا چل رہا ہے جب قریب آئے. میں اب سارے واقعات داستان کو تو چھوڑ رہا ہوں. ایک خبیث تھا ابن خطن. یہ وہی تھا جو کسی زمانے میں مسلمان بھی ہوا تھا، پھر مرتد ہوا تھا، پھر آ کے 2 کنیزیں رکھی ہوئی تھی اور سرکار کے خلاف شعر لکھا کرتا تھا، ان کنیزوں سے پڑھوایا کرتا تھا.
یہ حضور کی گستاخیاں کرتا تھا. زنا پہنی، نیزہ پکڑا، گھوڑے پہ بیٹھا، میں محمد کو مکے میں نہیں گھسنے دوں گا. گھوڑے پہ بیٹھا، ایڑی لگائی، آگے گیا. پتا نہیں تھا محمد آ کیسے رہے ہیں. کسی شان سے لشکر آ، جو لشکر کو دیکھا گھوڑے سے چھلانگ ماری، نیزہ پہنتا، دوڑ کے کعبے کے اندر غلافوں میں چھپ گیا. یہ وہ محمد نہیں ہے جو ہم نے دیکھا تھا، جسے ہم تنگ کر لیتے تھے. یہ تو آج انداز ہی اور ہے. اور سرکار دو عالم جب مکہ میں داخل ہوئے، کوئی چھوٹی سی ٹولی ہے آئی خالد بن ولید کے سامنے بھی پھٹکار نظر پھینکا. اتنے بڑے لشکر کے سامنے مکہ والوں کا لشکر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور جب یہ تھوڑے تھے، مکے والے تو تعبیر سے کبھی نہیں جیت سکے تھے، آج کہاں جیت سکتے تھے. مقابلے میں تو نہ آئے. حضور جب مکے میں داخل ہوئے، نقطے جہاں میں آنا چاہتا ہوں نا، وہاں تھوڑا سا، جب مکہ مکرمہ میں کھانا کعبہ میں داخل ہو گئے، آپ نے فرمایا میرا خیمہ وہاں لگایا جائے جہاں کھڑے اکٹھے ہو کر قریش مکہ نے ہمارے خاندان کو مکے سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا. جس جگہ انہوں نے ہمارے خاندان سے تعلق توڑنے کے لیے قسمیں کھائی تھی، وہیں پر میرا خیمہ لگے گا، میں وہاں جاتا ہوں. حضور وہی خیمہ، چمڑے کا خیمہ آپ کے لیے وہاں پر لگایا ہے. پھر وہاں سے سرکار جب آئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اونٹنی پر تشریف فرما ہے، کالے رنگ کا امامہ سرکار دو عالم نے پہنا ہوا، سفید رنگ کا جھنڈا سرکار کا، 10,000 کا لشکر ارد گرد، کمال کی خاموشی. ایک مقام پر کعبے کو دیکھا حضور نے، وہ نقشہ اب کیسا تو نہیں ہے نا، جیسے اونچائی سے نیچائی اور پھر دیواریں اور دروازے، اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. اب کچھ اور اس وقت کا نقشہ تھا. سرکار اس وقت کعبے کو دیکھتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ اکبر. 10,000 صحابی نے مل کر کہا اللہ اکبر. مکے کے پہاڑ گونج اٹھے، آپ کہہ گیا 10,000 کا لشکر بلند آواز سے اللہ اکبر. حضور نے پھر اللہ اکبر. کون سی شے تھی جو وہاں ٹک سکتی تھی، کوئی رہ سکتا تھا؟ کافر مکے کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے کہ جلوہ دیکھنے کے لیے. یہ ہے کیا؟ ایک مرتبہ کو ابو سفیان نے بھی کہا تھا عباس تیرے بیٹ بھتیجے کو بڑی حکومت ملی ہے. حضرت عباس نے کہا تھا یہ سلطنت نہیں، خدا کی نبوت ہے جو یہاں پر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پہنچے، اونٹنی سے اترنے لگے، پتہ نہیں کتنے ہاتھ تھے جو چوڑ کے تلیاں آگے آ گئی. سرکار نے اسے تلیوں پہ قدم رکھا، نیچے اترے، آپ نے بیت 2 نفل پڑھے. پھر سرکار زمزم کی طرف جب بڑھے ہیں، آپ نے وہاں سے وضو کیا. وضو کا جو ٹکرا پھر جس میں اندر سے لگ جاتا تھا، 10,000 صحابی کی تمنا تھی یہ ٹکرا مجھے مل جائے. کس طرح تلیوں پہ تلیاں لگتی تھی، کس طرح لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اس پانی کو اپنے اوپر لیتے تھے. دنیا دیکھ رہی تھی. کہنے والے کہتے تھے ایسی شام تو کسی شہنشاہ نے بھی نہیں دیکھی تو اس کا نہ حال دیکھا ہے. نظارہ کچھ اور تھا. حضور چلے، عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. یہ وہ تھا جس کے پاس کعبے کے دروازے کی چابی تھی. ایک وقت وہ تھا جب سرکار نے کعبے کے اندر داخل ہونا چاہا تھا، پہلے ہجرت سے پہلے اسے روک دیا. بلکہ حضور اندر چلے گئے، دروازہ جمعرات اور پیر کو کھلا کرتا تھا. سرکار اندر چلے گئے، یہ اندر سے پکڑ کے گیا، باہر تمہارے لیے اس کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں. عثمان بن طلحہ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا یا عثمان لا اللہ کا سترہ حاضر مفتاح یوما بیدی. عثمان ایک دن وہ آئے گا، یہ چابیاں جو تیرے پاس ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہوں گی. یہ چابیاں میرے وعدہ ہوں ہے سو شیطو، پھر جہاں میں چاہوں گا میں دوں گا. چابیاں کس کو دینی ہے؟ عثمان نے کہا کافر تھا اس وقت، کہتا ہے جس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا، اس وقت وہ کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا. کہتا ہے جس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا مجھے اسی دن یہ پتہ چل گیا تھا ان الامر سیسیر الی ما کان. ویسے ہی ہونا ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا. کافر ہو کر کہنے لگا جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے ہی ہونا ہے. اور پھر وہ وقت آ گیا، آج سرکار نے فرمایا عثمان
عثمان چابی دو. عثمان نے کعبے کے دروازے کی چابی دی. سرکار نے حضرت علی کو پکڑائی. علی دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا. سرکار اندر تشریف لے گئے. نفل پڑے. واپس آئے. عثمان کو بلاؤ. پھر سے بلایا. عثمان یہ چابیاں کس کو دوں گا؟ یہ چابیاں کعبے کی کس کو دوں گا؟ اب عثمان پریشان نظر جھکائی ہوئی شرمسار بھی. بس اتنا کہا حضور آپ قریب ہیں, آپ کرم فرمانے والے ہیں. فرمایا خذوها, لے لو. یہ چابیاں قیامت تک تیری قسم میں رہے گی. وہی لے گا جو ظالم ہوگا, ورنہ چھین کوئی نہیں سکے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ, نعرہ حیدری. کھڑے ہو گئے. اچھا اب وہ نقطہ جہاں میں لے کے آنا چاہتا تھا آپ کو, آئے کیوں تھے؟ بنو خزاعہ پر حملہ ہوا تھا, زیادتیاں ہوئی تھی. قریش نے معاہدہ توڑا تھا, جنگ ہونی تھی کیونکہ انہوں نے صلح کا معاہدہ توڑ دیا تھا, بدلہ لینا تھا. ان لوگوں کے سامنے آپ کھڑے ہیں جنہوں نے ساری زندگی سرکار کو تکلیفیں پہنچائی. اب دیکھ رہے ہیں نا, میں جہاں نقطے پہ آنا چاہتا تھا میں آ گیا ہوں. اب کھڑے ہیں حضور وہاں جن میں سے کوئی بندہ سرکار کو پسند نہیں کرتا تھا. کسی نے کانٹے بچھائے, کسی نے پتھر مارے, کسی نے لوگوں کو پیچھے لگایا, کسی نے آوازیں کسی, کسی نے اوجڑی آپ کو بلندی, اذیت دینے والے, تنگ کرنے والے. کھڑے ہو کر حضور نے پوچھا, جانتے ہو تمہارے ساتھ آج کیا سلوک ہوگا؟ سب کی آواز ایک تھی, انت نبی کریم اخی کریم فضل اخی کریم. آپ کرم کرنے والے نبی ہیں. کافروں کی زبانوں پر بھی لفظ نبی کریم, آپ کرم کرنے والے نبی ہیں, آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں, اور آپ ہمارے اس بھائی کے بیٹے ہیں جو خود بڑا کریم تھا. سرکار نے فرمایا اچھا سنو, اقولو کما قال اخی یوسف, میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء. جاؤ تم سارے آزاد ہو, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, تم سب آزاد ہو. معافی عام کا اعلان ہے. بڑے لوگ تھے, بات سن کر گھٹنوں کے بل زمین پہ گر پڑے. وہی کلمہ بعد میں باقی باتیں ہوگی, پہلے کلمہ پڑھا جائے اس کا. کیا شان ہے, ہم نے جو کیا یک قلم مٹا کے رکھ دیا, گھٹنوں کے بل گر گئے, کلمے پڑھ گئے, مسلمان ہو گئے. حضور کی معافی کا اعلان ان کو چھوڑا ہے جنہوں نے سرکار کو, ابھی تو بات آئی ہے اصل, جنہوں نے حضور کو ساری زندگی اذیت دی, جنہوں نے حضور پر الزامات لگائے, جنہوں نے حضور کی توہین کی, جنہوں نے سرکار کے خلاف باتیں کی, بکواسیں کی, سب کو مصطفیٰ نے معاف کر دیا. دن کون سا تھا؟ رمضان کی. اس کا مطلب یہ ہوا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تنگ کرنے والوں کو معاف کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. رمضان وہ مہینہ ہے, ڈھونڈو کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, اسے معاف کر دو. سمجھو محمد کا وہ پیغام, وہ سنت جو سرکار کی تھی وہ پوری کی آپ نے. روزہ رکھنا ایک طرف, کسی تکلیف دینے والے کو معاف کرنا دوسری بڑی سنت ہے. یہ الگ کام ہے. اعتکاف کرنے کا سوال ایک حج اور ایک عمرے کا ہے, مگر کسی کو معاف کر دینے کا ثواب شمار سے ہی باہر ہے. معاف کر دینا خدا یہ
کہ کیسے آج میں نہ معاف کروں. چل تجھے بھی معافیوں کا مہینہ ہے رمضان. سرکار نے کریم فرمائی حضور کریم ہے. ان کو چھوڑا جنہوں نے خود کو تکلیف دی تھی, اذیتیں دی تھی, معاف کر دیا. ہم لوگوں کے غصے کیا ہے؟ کمال ہے, بزرگ صوفیہ صرف ایک جملہ کہا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سوچیں ہمیں بھی آتی ہے, سمجھیں ہمیں بھی ساری ہیں. کون ہمیں دھوکہ دیتا ہے پتہ چلتا ہے, مگر عقل قربان کن پہ پیش مصطفیٰ. ہم نے اپنی عقل مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دی. اب نہیں بدلا لیں گے جو ہمیں تنگ کرتا ہے. نہیں چھوڑے گناہ دل میں رکھنا. یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا کرے نا, اچھا یہاں نہ حساب لے سکا تو پھر قیامت کے دن ہوگا. معاف کر کے دیکھیں, معاف کر کے دیکھیں. میں یہ بات آپ کے سامنے کرنے والی نہیں ہے, مگر میں کر رہا. مدینہ منورہ میں کچھ ایسا ہوا, میرے کالج میں میرے پرنسپل کو کوئی اطلاع ملی, کوئی کام خراب ہوا تھا. مجھے اس کام کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ کیا خراب ہوا ہے, لیکن کسی نے میرا نام دے دیا, اس نے کیا. کالج کے اندر کھڑے ہو کر 2-3 پروفیسر اور ان کی موجودگی میں میرے پرنسپل صاحب گرم ہو گئے اور چلانا شروع کر دیا اور میری بے عزتی شروع کی. اب میں ایسا شخص کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوا کیا, خبر کیا ہے, معاملہ ہوا کیا. مگر پرنسپل صاحب گرم ہو گئے اور 3-4 پروفیسر جو پاس کھڑے تھے ان کے سامنے میری اچھی خاصی بے عزتی کر کے چلے گئے. وہ اندر چلے گئے, وہ جو 4 کھڑے تھے میرے پاس آئے, کہنے لگے ذرا سا آپ بولتے آپ کی طرف سے ہم پڑ جانے تھے اس کے پہلے, ہم اس کو بتا دیتے اس نے جرات کیسے کی. مگر میں نے کہا مجھے تو بھی سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے, ایسا کچھ ہوا نہیں. لیکن خیر تھوڑی ہی دیر میں میری بے عزتی مشہور ہو گئی. کہا کہ ہوئی ہے, اور ہوئی تھی. لگا تھا ایک مرتبہ میرے رنگ بدلے تھے. 12:30 بجے چھٹی ہوتی تھی کالج سے, گھر چلے گئے. عصر کے بعد میں سرکار کے روزے میں حاضر ہو گئے مسجد نبوی شریف. میں نے حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے یہ عرض کیا, یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس پرنسپل کا کچھ بگڑے, میں یہ نہیں چاہتا. مگر حضور جب میری بے عزتی ہوئی تھی میں کچھ بولا نہیں. میں نے وہاں صبر کیا تھا, میں اس صبر کا بدلہ آپ سے چاہتا ہوں. مجھے اس پرنسپل سے کوئی غرض نہیں ہے, اس نے میری بے عزتی کی ہے, اس نے جو بھی کیا ہے وہ ہو گیا, میں چپ کر کے آ گیا ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب میرے من زخم پر مرہم بھی تو رکھا جائے, مجھے کوئی تسلی دلاسا دیا جائے. رو پڑا, آنکھوں سے آنسو آئے, بے عزتی ہوئی تھی کہ, اور میں جانی کے سامنے کھڑا ہو کر یہ فریاد کر رہا تھا حضور میں بدلہ آپ سے چاہتا ہوں. 2-4 دن گزر گئے. ان 2-4 دنوں میں پرنسپل کو پتا چل گیا کہ ہوا کیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا. اس نے کالج کے سارے پروفیسروں کو بلایا, میٹنگ بٹھائی, اور میٹنگ بٹھا کے اس نے کہا میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے, میں واسط صاحب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. ہاتھ باندھ کے یوں میرے سامنے کھڑا ہوا, خدا کی قسم یوں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مجھے خدا کا واسطہ معاف کر دے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے اسے کہا مجھے تو اس دن سے بھی آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں تو انتظار میں ہوں جو میں نے مانگا ہے وہ کب ملتا ہے. اور پھر وہ مجھے ملا جو میں نے مانگا تھا, اس لیے کہ جہاں سے مانگا تھا وہاں انکار کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. معاف کر دینے پر جو اجر ملتا ہے اللہ کی قسم کسی دوسرے عمل پر پتہ نہیں ملتا بھی ہو کہ نہ ملتا ہو, ایسا اجر کاٹ کے معاف دیکھیں, کاٹ کے معاف دیکھیں, اسی لمحے دل کے اندر نور کا سمندر ڈال دیا جاتا ہے, اسی لمحے دل کے اندر عرفان کا سمندر ڈال دیا جاتا ہے. معاف کرنا, روزے ہمیں سکھاتے ہیں معاف کرنا. یہ معافی کا درد سیکھیے, یہ دل میں رہا پھر معاملات نہیں بنے.
پچھلے جمعے 2 جمعے ہم نے بات کی کہ ہم سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں. اب بات ختم ہو گئی. بہت سارے لوگوں نے دل کھول کے مدد کی, خدمت کی, مسجد کی اور دیا. آج صبح ایک شخص نے جناب محترم شوکت مغل صاحب 30,000 روپے اکیلے میں اس سولر پینل کے لیے دیے گئے, خدمت کے لیے. اب جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تو میں بھی تو پیچھے نہیں رہ سکتا. میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, اس وقت میری جیب میں یہی تھے اور یہ 1000 روپیہ میں اپنی طرف سے ڈال دیا. اور آپ سے بھی یہی اپیل ہے کہ مسجد کا سولر پینل ہم سب کی ضرورت ہے. آئندہ بجلی کے بل دینے کے قابل ہم نہیں ہوں گے جتنی مہنگائی ہونے والی. مسجد کے سولر پینل کے لیے دل کھول کر, یہ میں پیسے پکڑ کے بیٹھا ہوں. اب آپ میں سے جو جس کا دل چاہتا ہے اس سولر پینل کے لیے دل کھول کر جو خدمت آپ کر سکتے ہیں یہ کریں تاکہ ہم پھر آگے معاملات کو ختم کریں گے. جزاک اللہ. یہ بہت شکریہ. اب یہ سب کے کام ماشاءاللہ 10,000 روپے زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ ہے. 5,000. اب یہ نام تو نہیں اس وقت دیے جا سکتے. ماشاءاللہ یہ ہے جذبہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ عالم دے, اللہ قبول فرمائے. یہ ہے جذبہ. 5-5 10,000 روپے لوگ اس طرح خدمت ہو تو یہ ہمارا سولر پینل لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جس کے پاس جو زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتا ہے. نہیں, میں نے یہ کام اس سے پہلے شاید کبھی نہ کیا ہو, مگر مسجد کے لیے یہ کام جو ہے یہ میرے لیے بھی ثواب اور سعادت کی بات ہے, آپ کے لیے بھی ثواب اور سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے جذبہ کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ دے رہے ہیں.